نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء نرپسہنداس داسہن نرپتی پویترن ترن ہی پسان ایکم برہمت انگترنگا ورن ورن سنسار پانگا تا مایا دیوتا بھائیو تری گن ایک تھے گن نرممائیو صدر محترم حاضرین جلسہ اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اس علاقے سے آئے ہوئے سامعین نوجوان ساتھیوں پیارے بھائیوں پردے کے اندر میری ماں بہنوں میرے بھائیوں ہم سبوں کو معلوم ہے پتہ ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے انسانوں کو جو دنیا میں پیدا کیا ہے کس نے پیدا کیا اللہ رب العالمین لیکن اس انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد کہا انسانوں اپنے رب کو پہچانو ورنہ اگر تم اس کو چھوڑ دو گے تو تباہ ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے یعنی ٹھکانہ جہنم ہوگا اس لیے اپنے مالک کو پہچاننا کہ مالک کون ہے اور تمہیں کس نے پیدا کیا اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی تم برائیوں کے عادی بننے جا رہے ہو تو پہلے دنیا کو چھوڑ کر رب کو یاد کر لینا تمہیں معلوم ہو جائے گا تمہیں پتہ ہو جائے گا اسی لیے قرآن کریم کے اندر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی بات کہہ دی ہے کہ دیکھو زمین و آسمان کو کس نے بنایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ہے دنیا کے انسانوں دنیا میں بسنے والوں سن لو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسانوں ہم نے
زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دنیا میں بسنے والے انسانوں دیکھو، میں نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، زمین کو فرش بنایا اور یہ حکم دے دیا ہے، اور جو تم کھا رہے ہو اس کھانے پینے کے انتظام ہم نے کیے ہیں۔ اسی لیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے رب کو پہچاننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو برابر مت کرنا، یعنی انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ رب کو پہچانو۔ اب آئیے ایک حدیث پر غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا اور یہ حکم دے دیا کہ تم یمن کی طرف جا رہے ہو تو اس بات کو مان لو اور سن لو کہ تم اس لوگوں کو دین کی بات بتانے کے لیے جا رہے ہو۔ ہاں وہاں پہ وہ لوگ رہتے ہیں جو پہلے نبی آئے تو ان پر عمل کرتے تھے، اس لیے سن لو جب تم سب سے پہلے ان لوگوں کو اس بات کا حکم دینا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر مت کرنا، کیونکہ یہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر وہ لوگ اس باتوں پر عمل کرنے لگے، اگر وہ لوگ ان باتوں کو عمل کرنے لگے، ان باتوں پر چلنے لگے، تو پھر اسے نماز کا حکم دینا، شرک کی تعلیم دی اور ہم سے کہا، انسانوں سے کہا دیکھو تم سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان لوگوں نے اللہ کی عبادت کی ہے، تمہیں بھی رب کی عبادت کرنا ہے۔ اب آئیے ہم مہابھارت اٹھاتے ہیں، ہم ایک منتر پڑھتے ہیں، اب دیکھیے اس میں سچی بات کہہ دی گئی ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ ایک امیر انسان آپ کے گاؤں میں رہتا ہے، وہ پل بھر میں غریب بن جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا، آپ کو یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں۔ آئیے نرپسین داسی نرپتی پویترن ترن ہی پسان، یعنی یہ فرمایا گیا ہے دنیا والوں سن لو، ہے دنیا کے انسانوں سن لو، ایک امیر آدمی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ امیر کو غریب کر دیتا ہے، غریب کو امیر کر دیتا ہے، اسے معلوم بھی نہیں رکھتا، اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں غریب بن گیا۔ اللہ تعالیٰ ایشور ایک امیر کو غریب کر دیتا ہے، پتھر کو ترن کر دیتا ہے اور ترن کو پتھر کر دیتا ہے، یعنی یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو میں نے چھوٹے تالاب کو بڑے تالاب میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ ہاں اور یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ ہاں یعنی جو چھوٹے تالاب ہے میں بڑے تالاب میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ آپ کے گاؤں میں ہوں گے بڑے امیر آدمی، پیسے والا ہے، لیکن وہ 10 سال کے بعد ہو کبھی بھی ہو ان کے پاس جب پیسہ نہیں رہتا وہ در در کے ٹھوکریں کھانے لگتے ہیں۔ یہ کس نے کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے۔ ہمیں اللہ پر غور کرنا ہے۔ جب انسان پریشانی میں پڑتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں، اور ان کے پاس جب پیسہ رہتا ہے، ان کے پاس دولت رہنے کے بعد اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے۔ یہی حقیقت ان لوگوں کی کتابوں سے بتائی گئی ہے جو لوگ دین پر عمل نہیں کرتے ہیں، لیکن آج سچ بات تو یہ ہے وہ لوگ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، بتایا جا رہا ہے، لیکن وہ لوگ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ تم تو دہشت گرد ہو، ہاں تم ہندوستان کے رہنے والے نہیں ہو، ہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم اس ملک کو چھوڑ دو، لیکن اسے معلوم نہیں، اسے پتہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بھی انسان ہو، دنیا میں رہنے والے کوئی انسان ہو، اسے پکارتا یعنی اس کو پکارنے والا اللہ کو پکارتا ہے، وہ کسی بھی دیوتاؤں کے سامنے سجدہ کیوں نہ کرے، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین ہی کو پکارتے ہیں۔ آئیے مہابھارت اٹھائیے اور ایک دوسرے منتر پر غور کرتے ہیں، جو سروگ لفت نرلیفتا تاہ مہیما کو کا سنکشیپا جا کے نام ترت سنسارا جا ہی نام دکھ سکھ سہارا۔ جب انسان امیر رہتا ہے، امیر رہنے کے بعد اپنے رب کو نہیں پکارتا ہے، اپنے مالک کو بھول جاتا ہے، جب وہ غریبی میں پڑتا ہے، پریشانیوں میں پڑ جاتا ہے تو اپنے رب کو پکارنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، اپنے مالک کو پکارنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ ہاں یہی حقیقت کہہ دی ہے، جو سروگ لفت نرلیفتا تاہ مہیما کو کا سنکشیپا، یعنی اس مہیما یعنی اس ایشور کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے کہہ دو کہ میں بہت غریب آدمی ہوں، یا اللہ تعالیٰ تو مجھے امیر کر دے، اور وہ مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ جو دکھ اور سکھوں کے وقت یعنی اس آدمی کا کام آ رہا ہے جو پریشانیوں میں پڑے رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے آج انسانوں کے اندر غریبی میں رہتا ہے تو اللہ کو نہیں پکارتا ہے، اسی لیے کس کو پکارنا ہے؟ اللہ رب العالمین کو۔ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یعنی اے
نبی کہہ دو، اے نبی ان لوگوں کو بتا دو جو اللہ کو چھوڑ کر یعنی اپنے مالک کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں، ان کو بتا دو، ان سے کہہ دو کہ اپنے رب کو پکارے۔ اگر تم سے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کہاں ہے تو ان سے بتا دو اللہ قریب ہی ہے، اسے پکارو، وہ تمہارے پکار کو سننے والا ہے، وہ تمہاری آواز کو سن رہا ہے۔ اس لیے ان کو بتا دو، اس لیے ان کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ پکارنے والا ہے، اللہ تعالیٰ پکار کو سنتا ہے۔ لیکن آج ہم نہیں سن رہے ہیں، آپ نہیں سن رہے ہیں، اسی لیے مسلمان اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بدتر حال بنے ہوئے ہیں کہ منہ دکھانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے رب کو بھلا بیٹھا ہے۔ رب کہاں ہے یاد نہیں ہے۔ مسلمانوں کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کروں رب کو پکار کے؟ آئیے قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہائے انسانوں جب تم رب کو بھول جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں چھوڑ دے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہنا، اپنے مالک کو پکارتے رہنا۔ اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہنا۔ ایکم برہماتان کی ترنگا ورن ورن سنسار پنگا، یہ حقیقت کہہ دی گئی ہے کہ دنیا میں جو انسان ہیں، جو دنیا میں رہنے والے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کیا کر رہے ہیں، وہ اگر کسی کو سجدہ بھی کر رہے ہیں، وہ اگر کسی کو پوج رہا ہے، یعنی اسی اللہ سے بنائے ہوئے ہیں۔ انسان اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، انسان اپنے ہاتھوں سے تیار کرنے کے بعد جا کر ان کو سجدہ بھی کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنے سروں کو بھی جھکاتا ہے۔ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ حقیقت کہہ دی کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو دوسروں سے پیار کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، دنیا میں ایسے انسان بھی موجود ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت کرتے ہیں، یعنی جو محبت اللہ سے کرنی چاہیے، جو محبت اللہ سے رکھنی چاہیے، وہ محبت کسی اور سے کر رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا والذین آمنوا، جو مومن ہوگا، جو ایمان والا ہوگا، وہ محبت صرف اللہ سے کرے گا۔ وہ محبت کس سے کرے گا؟ جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے اس کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ آئیے دوسروں کو پکارنے والوں، دوسرے کی عبادت کرنے والوں، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ پکار کر اسے کیا مل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ ما لا یملکون من قطمیر، یعنی اگر انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکار رہا ہے، اگر انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی سے مانگ رہا ہے، آپ کو بتاؤں وہ کیا ہے؟ وہ ایک قطمیر کی بھی مالک نہیں ہے۔ قطمیر کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ قطمیر کھجور کے اندر جو گٹھلی اوپر باریک سی چھلی ہوتی ہے نا، اسے قطمیر کہا جاتا ہے۔ کھجور بھی نہیں کہا، یعنی اس پر باریک سی چھلی لفافہ کو قطمیر کہا گیا۔ وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ دینے والا کون؟ اللہ، ہمیں پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اسی لیے حقیقت ہے آئیے انسان اور دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، یعنی اللہ کی عبادت تو نہیں کر رہا ہے لیکن اللہ کو تین خداؤں میں سے ایک کہتے ہیں، یعنی اللہ کو تین خداؤں میں سے ایک مانتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ عیسائی لوگ ہیں۔ ہاں وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا لقد کفر الذین قالوا، اگر وہ لوگ ان باتوں سے باز نہیں آئے، اگر وہ لوگ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک ہے، اللہ کے ساتھ برابر ہے، تو ان سے کہہ دو، ان کو حکم دے دو اگر وہ لوگ ان باتوں سے باز نہیں آئے تو میں ان کو برباد کر دوں گا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اسے بھی حکم دے دیا کہ چھوڑ دو، ان باتوں پر عمل مت کرو۔ ہاں تمہیں عمل کیا کرنا ہے؟ قرآن پر عمل کرو، حدیثوں پر، نبی آنے کے بعد تمہیں ان چیزوں پر ہی عمل کرنا ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ لیکن آئیے میں اور ایک منتر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد ایک آدمی جو دنیا میں دوڑ رہا ہے ان کی حقیقت اور دنیاوی زندگی میں پیسہ کمانے کے چکر میں پڑے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ اوم نراکارم مست نیہ آکارم مست نیہ پتاس نیہ پترم مست، وہ اللہ اس کا کوئی آکار نہیں ہے، نیہ پتاس نیہ پترم مست، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ اور قرآن کریم نے یہی بات کہہ دی ہے قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دو اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ ارے اللہ اکیلا ہے، اس ذات کی کوئی شریک نہیں ہے۔ اور شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا
کہا؟ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے اور کسی گناہ کے بارے میں نہیں کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا، لیکن یہ کہ گناہ جس کے بارے میں کہا کہ میں معاف کبھی بھی نہیں کروں گا، اور گناہ کے بارے میں تو کہہ دیا کہ میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، لیکن شرک کے بارے میں کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو آدمی دنیا میں رہ کر اللہ کی عبادت نہ کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر کرتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم میں جائے گا، اسے جہنم میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ تو آئیے، ایک آدمی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہو، اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ دنیا میں میں رہوں، دنیا میں عمل کروں، نیک عمل کروں، اور عمل کرنے کے بعد دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو آؤ میں حل بتاتا ہوں، اور تمہارے لیے بہت قیمتی، اب تمام مسلمانوں کے لیے قیمتی باتیں ہیں۔ اب آئیے ان چیزوں پر عمل کریں کہ ایک آدمی اپنی زندگی کو کیسے خوشگوار بنائے، آخرت کے لیے بھی کامیابی ہو اور دنیا کے لیے بھی۔ آئیے، اگر ایک آدمی چاہتا ہے کہ دنیا میں خوشگوار بن جائے، اگر ایک آدمی چاہتا ہے کہ دنیا میں وہ امیر آدمی بن جائے اور آخرت کے دن اس کا ٹھکانہ جنت ہو، تو اسے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، ایمان و عمل کرنا ہوگا، ایمان لانا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر آدمی ایمان لانے کے بعد عمل نہ کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن کریم نے بتایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ نیک عمل کرے، یقیناً میں اسے اچھی زندگی دوں گا اور اس کا ٹھکانہ بھی جنت ہوگا۔ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کہا، یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے کہا، ایمان والوں سے کہا کہ میں جنت دوں گا، لیکن بدلے میں کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے اور نیک عمل کرنا ہے۔ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اچھی زندگی بھی عطا کروں گا اور اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ حافظ جمیل اختر آپ اسٹیج تک آنے کی زحمت کریں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یقیناً میں اچھی زندگی عطا کروں گا۔ آج ہمارے پاس قرآن ہے، آج ہمارے پاس کتابیں ہیں، لیکن ہم پڑھنے سے اور حدیثوں سے دور ہیں، ہم قرآنوں سے دور ہیں۔ قیامت کے دن اس کا حال کیا ہوگا؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو آدمی دنیا میں رہ کر قرآن پر عمل نہیں کرتا ہے، قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو انسان قرآن سے دور رہتا ہے، جب قیامت کی دن اسے اٹھایا جائے گا تو آنکھوں سے محروم ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا کہ اللہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے آج کے زمانے میں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہ میرے ساتھ آپ نے کیا کر دیا، کیا میں نے دنیا میں عمل نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں میں نے تمہیں کتابیں دی ہیں، میں نے رسولوں کو بھیج کر میں نے تمہیں یعنی دین کی باتیں بھی بتائی ہیں، لیکن تم نے اس باتوں پر عمل نہیں کی ہے، یعنی ان کی باتوں پر، نبیوں کی باتوں پر تم نے عمل نہیں کی، اسی کا سزا یہ ہے کہ ٹھکانہ جہنم ہے۔ آج آنکھوں سے محروم ہو اور ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے بھائیو، اگر تم خوشگوار زندگی چاہتے ہو تو ایمان لاؤ اور نیک عمل کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ خوشگوار زندگی بنا دے گا۔ نمبر 2، خوشگوار زندگی چاہتے ہو، نماز قائم کیا کرو، وقت پر نماز پڑھو۔ ابھی نماز کا حال کیا ہے نوجوانوں میں؟ مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے، پکارا جا رہا ہے آؤ کامیابی کی طرف، لیکن وہ انسان دوڑ رہا ہے، وہ انسان بھاگ رہا ہے، وہ انسان اس طرف دوڑ رہے ہیں، یعنی خوشگوار زندگی نہیں چاہتا۔ لیکن آؤ میں تمہیں نماز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہے دنیا والو یہی وہ نماز ہے جو بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے، بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اس لیے کیا کرنا ہے؟ تکلیفوں کے وقت نماز قائم کیا کرو، یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں عمر کہا کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی دنیا میں زندہ رہے، ایک آدمی دنیا میں رہے
ایک آدمی دنیا میں زندہ رہے، ایک آدمی دنیا میں رہتا ہے اور وہ نیک عمل نہیں کرتا ہے اور وہ دین پر عمل نہیں کرتا ہے، تو اس کا حالات یعنی اس سے دنیا مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہی وہ نماز ہے جو دین کا ستون بھی ہے، یہی وہ نماز ہے جو اللہ کے نبی نے اپنے آخری وقت میں کہتے رہے، ہے لوگوں نماز قائم کرتے رہو، الصلاۃ عماد الدین، یعنی نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دی اس نے دین کو بھی برباد کر دیا، اور جو خوشگوار زندگی بنانا چاہتا ہے اس کو بھی برباد کر دیا، اس کو بھی تباہ کر دیا۔ اب آئیے نمبر 3 پر ہم دیکھتے ہیں، اگر انسان خوشگوار زندگی چاہتے ہو، اور نوجوانوں کے لیے خاص کر کے ہیں، نوجوانوں تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ڈرو، کیونکہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں دشمنوں نے ہتھیار دیا ہے، وہ کیا ہے؟ موبائل ہے۔ موبائلوں کے ذریعے سے گندی چیزوں کا عادی، موبائلوں کے ذریعے سے برائیوں کا عادی، موبائلوں کے ذریعے سے یعنی فلموں اور گندی چیزوں کا عادی بنے ہوئے ہیں۔ نوجوانوں ان چیزوں سے بچو، نوجوانوں خاص کر کے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ان چیزوں سے بچو اور اللہ سے ڈرو، کیونکہ تمہیں ڈرنا ہے تو 1 مہینے کے لیے نہیں، اگر ڈرنا ہے تو 1 سال کے لیے نہیں، اگر ڈرنا ہے تو یعنی زندگی بھر کے لیے ڈرنا ہے۔ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے، اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر تمہارے دل میں رہے گا تو تم مرتے دم تک اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ آئیے جب ڈر کی بات آئی ہے تو میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ترکی کا ایک مشہور بادشاہ گزرا ہے، سلطان بایزید، یعنی اس کے دور میں وہ بادشاہ ہے، اس کے دور میں ایک جج آیا جس کا نام ہے مولانا شمس الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ آنے کے بعد وہ قاضی ہے، اب ان کے پاس ایک مقدمہ آیا، اور وہ مقدمہ آیا جس آدمی مقدمہ لے کر آئے ہیں ان کی گواہی سلطان بایزید کو دینی ہے۔ اب وہ گواہ کے کٹ گھڑے پر کھڑے ہیں۔ مولانا شمس الدین نے پوچھا گواہ کہاں ہے؟ وہ گواہ کٹ گھڑے پر کھڑے ہیں۔ کہا یہ اپنے اس وہاں کے جو آدمی تھے ان سے کہا کہ اسے پکڑو اور باہر کر دو۔ کہا کیوں؟ ارے نکال دو ان کو، کیونکہ یہ نماز نہیں پڑھتی ہے، یہ قرآن سے دور ہے، دین کی باتوں سے دور ہے، اس لیے ان کو نکال دو۔ اب گواہ یعنی مقدمہ کی کارروائی پوری ہوئی، مولانا شمس الدین گھر پہنچتے ہیں، پیچھے پیچھے وہاں کے بادشاہ سلطان بایزید گھر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں، ہے مولانا تو نے آج میرے ساتھ کیا کر دیا؟ بتاؤ تو نے یہ معاملہ میرے ساتھ کیوں کیا؟ مولانا شمس الدین کہتے ہیں، میں نے صرف اس لیے کیا ہے، میں نے صرف اس لیے بتایا ہے کہ آپ نماز سے دور ہیں، آپ قرآن سے دور ہیں، آپ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، اور میں نے آپ کے ڈر سے اگر آپ کی بات مان کر آپ کی گواہی مان لی، اگر آج میں نے وہاں پہ بیٹھ کر آپ کی باتوں پر غور و فکر کرتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرتا ہے، اے مولانا تو نے کیا کر کے آیا؟ اے مولانا تو نے دنیا میں کیا کر دیا؟ اے مولانا تو نے کیا کر کے آیا؟ اے شمس الدین بتا میں کیا جواب دیتا؟ اگر تمہارے ڈر سے تمہاری بات مان لی ہوتی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے سوال کرتا، تو اس لیے میں تم سے نہیں ڈرتا ہوں، ڈرتا ہوں تو اللہ سے۔ ڈر دیکھیے ڈرتا ہوں کس سے؟ اللہ رب العالمین سے، اور اسے بتایا گیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کبھی کبھی اس موقع پر شمس الدین یعنی سلطان بایزید کہا کرتے تھے، مجھے فخر ہے، گرو ہے کہ ایسا جج موجود ہے، یعنی ابھی موجود ہے جو اپنے بادشاہ کو بھی دیکھ کر ڈرتا نہیں ہے۔ آج ہمیں بننا ہے، لیکن یہاں پہ تو پیسے کی بات آ رہی ہے، جس کا پاس پیسہ ہے گواہ بھی اسی طرف، یعنی تمام چیزیں اسی طرف ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سمجھدار سمجھ سکتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے۔ آدمی خوشگوار زندگی بھی ڈھونڈ رہے ہیں اور برائیوں میں مبتلا ہے، گھروں میں سودی کاروبار ہے، گھروں میں بے نمازی بری ہوئی ہے، ہاں آج ان تمام چیزوں سے بری ہوئی ہے، ہمیں ان چیزوں سے توبہ کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ آئیے قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر رکھا، اور رکھنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اسی جنت کے اندر رہنا، اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے تو مجھ سے مانگنا، میں تمہیں دوں گا۔ لیکن آدم علیہ السلام نے اللہ کی باتوں کو نہیں مانی، یعنی شیطانوں کی باتوں پر آ گئے، اور جب ان کے باتوں پر آنے کے بعد درخت کے قریب چلے گئے تو اللہ
اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ کیوں نکالا؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو خوشگوار زندگی چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ نمبر 4، اگر آدمی ہے نوجوانوں خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہو تو توبہ استغفار کیا کرو۔ ہم نے گناہیں کی اور گناہوں میں مبتلا ہے لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آئیے میں حدیث بیان کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ لوگ آئے، چند لوگ آئے اور آنے کے بعد کہنے لگا، اے اللہ کے نبی مجھے بتائیے، میں نے خطائیں کی ہے، میں نے گناہ کرنے کے بعد آپ کے پاس آئے، اگر میں آپ کے دین پر عمل کرتا ہوں، اگر میں آپ کے دین پر چلتا ہوں، کیا اللہ رب العالمین، کیا آپ کا جو رب ہے ہمیں معاف کر دے گا؟ اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل کی، قل یا عبادی الذی اسرفوا، اے نبی ان لوگوں کو کہہ دیجئے، اے نبی ان لوگوں کو حکم دے دیجئے، اے نبی ان لوگوں کو بتا دیجئے جو دین پر عمل کرتا ہے، اے نبی ان لوگوں کو کہہ دیجئے جو لوگ آپ کے پاس سے چلے گئے ہیں ان کو بلاؤ اور بلانے کے بعد کہہ دو، اے لوگوں یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحیم و غفور ہے۔ آئیے میں حدیث بیان کرتا ہوں کہ توبہ استغفار کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، آئیے دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد گاؤں میں اور اپنے علاقے میں تلاش کرنے لگے کہ سب سے بڑے عالم کہاں ہیں، ڈھونڈنے لگے۔ اس کو ایک عالم کے بارے میں خبر کر دی گئی کہ فلاں جگہ پر ہے، تم چلے جاؤ۔ ان کے پاس جانے کے بعد کہا کہ ایسا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ وہ آدمی نے جواب دیا، نہیں، تم نے خطائیں کی، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ دیکھیے اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، سب کی گنتی پوری ہو گئی۔ اب پھر تلاش رہے، ڈھونڈ رہے ہیں کہاں سب سے بڑا عالم ہے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس ایک عالم کے پاس پہنچے اور جانے کے بعد کہہ دیا، ہے لوگوں سن لو، ہاں میں اس عالم کو تلاش رہا ہوں کہ دنیا میں جو سب سے بڑا عالم ہو، یعنی جو علم ان کے پاس ہو، علم کا سمندر ان کے پاس ہو، اور ان کو بتایا گیا ہے فلانا علاقے پر ہے، یعنی اس علاقے کو چھوڑ دو اور تم چلے جاؤ۔ اس کے پاس جانے کے بعد کہنے لگا، ایسا معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے، کیا اگر میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا؟ وہ عالم صاحب نے کہا، جی ضرور تمہیں معاف کر دے گا، لیکن تمہیں بشرط کیا کرنا ہوگا، تم اپنے علاقے کو چھوڑ دو، تم اپنے گاؤں کو چھوڑ دو اور چھوڑ کر تم فلاں علاقے کی طرف چلے جاؤ، وہاں پہ جو پرہیزگار لوگ ہیں ان کے ساتھ تم شامل ہو جانا، ان کے ساتھ تم عبادت کرنے لگنا، اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں معاف کر دے گا۔ اب وہ آدمی جانے لگے اور یہ بات بھی کہہ دی کہ تم کبھی واپس مت لوٹنا، کبھی تم واپس نہ آنا۔ ہاں اس باتوں کا یعنی ان باتوں کا حکم دینے کے بعد اسے کہا کہ تم چلے جاؤ۔ وہ آدمی جانے لگے، اب بیچ راستے میں آ کر انتقال ہو جاتے ہیں، وہ آدمی مر جاتا ہے۔ اب رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں آ پڑتے ہیں اور آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔ اب معاملہ کہاں پہنچے، اسے جنتی قرار دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے توبہ استغفار کی اور اللہ سے معافی مانگی۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، معافی مانگنا ہے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا ہے۔ تو خوشگوار زندگی کے اور بھی طریقے ہیں، میں بتا نہیں سکا کہ وقت کا کمی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اور بھی علماء باہر سے آئے ہوئے، ان کی تقریریں سننا ہے اور ان کی تقریروں پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ تو میں یہی گزارش کروں گا کہ خوشگوار زندگی چاہتے ہو تو ان چیزوں پر عمل کرو۔ اور آخری چیز میں بیان کر کے اپنی باتوں کو ختم کر دوں گا کہ لوگوں ذکر کرو، کچھ بھی ہو جائے، پریشانی کے وقت ہو، کسی حال میں بھی ہو، تم ذکر کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو تم اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ ہاں دشمن ہزاروں کے تعدادوں میں تمہارے سامنے ہے لیکن تمہیں ڈرنا نہیں ہے، ذکر کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فبعثوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو دشمن ہزاروں کے سامنے، ہزاروں کے تعدادوں میں تمہارے سامنے ہے، تم
اکیلے ہو لیکن تمہیں ڈرنا نہیں ہے، تمہیں ذکر کرتے رہنا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے، قرآن نے یہ بتایا ہے، ہم نے یہ پایا، اس لڑکی یعنی مسکان نام کی لڑکی تھی جس نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ایمان والو، دشمن کوئی بھی ہو جائے تمہیں ڈرنا نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ ذکر کرتے رہنا ہے۔ اور اس لڑکی نے ہمیں دنیا والوں کو پیغام دے دیا۔ جب ہم قرآن پر غور نہیں کرتے، جب ہم قرآن کو نہیں دیکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکی کے ذریعے سے دنیا والوں کو پیغام دیا ہے کہ دنیا والوں قرآن کو کھول کر دیکھو، قرآن تمہارے لیے نبی پر اتارا گیا ہے اور تم کیا کر رہے ہو؟ قرآن کو کھولو اور دیکھو۔ اس لڑکی نے ہمیں بتایا ہے، اسی لیے ذکر کرتے رہنا ہے۔ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، یا اللہ کے نبی میں عمل نہیں کر پا رہا ہوں، یعنی اسلام کے جو احکام ہیں ان کی باتوں پر عمل کرنا، یعنی جو اسلام کے احکاموں پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو مجھے کوئی آسان سا طریقہ بتائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یقیناً میں ضرور بتاؤں گا۔ وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ، تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یعنی ذکر سے کبھی غافل مت ہو جانا۔ یہی وہ ذکر ہے جسے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لذت و مٹھاس تین چیزوں میں تلاش کرو۔ وہ کیا کیا ہے؟ نماز، ذکر اور قرآن کی تلاوت۔ اگر ان تین چیزوں میں لذت و مٹھاس محسوس ہو تو سمجھ جاؤ وہ تمہارے دل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر ان تین چیزوں میں لذت و مٹھاس نہ پایا جائے تو یہ بھی سمجھ جاؤ کہ تمہارے دل کے دروازے بند ہیں۔ اس لیے ذکر کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے اور ان چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ جب تک ہم خوشگوار زندگی نہیں بنا سکتے اور یہ سمجھیں گے کہ دنیا کے پیچھے